مصر کا تاج، دنیا کا حسن اور ایک ایسی سیاست جو میدان جنگ سے زیادہ خطرناک تھی۔ ایک ملکہ جس نے روم کے طاقتور جرنیلوں کو گھٹنوں پر لا دیا، مگر پھر ایک سانپ نے اس کی کہانی کا آخری سفر لکھا۔ آج آپ کو بتائیں گے کلیوپیٹرا کی وہ کہانی جو اکثر کتابوں نے چھپا لی۔ تیار ہیں تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک ایسی عورت جس نے اپنی خوبصورتی، ذہین دماغ اور سیاسی چالاکی سے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ ایک ایسی ملکہ جس کی کہانی آج 2000 سال بعد بھی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں مصر کی آخری فرعون کلیوپیٹرا کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلیوپیٹرا کی اصل زندگی، اس کے راز اور اس کے عروج و زوال کی حیرت انگیز کہانی جانیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آپ کو ایسی معلومات ملنے والی ہے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں ماضی کے مصر میں۔ کلیوپیٹرا کا پورا نام تھا کلیوپیٹرا تھیزوفیلوپٹر۔ وہ مصر کی پٹولمی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ خاندان اصل میں مصری نہیں تھا، بلکہ گریک نسل سے تھا، جو سکندر اعظم کے بعد مصر پر حکمرانی کرنے لگا تھا۔ مگر کلیوپیٹرا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے خاندانی روایت کے خلاف مصری زبان سیکھنے والی پہلی حکمران بنی، اور مصری لوگ اسے اپنی اصلی ملکہ مان کر چاہنے لگے۔ کلیوپیٹرا کا دور ایک انتہائی پراسرار زمانہ تھا۔ اس کے والد بادشاہ پٹولمی کی وفات کے بعد کلیوپیٹرا اور اس کا چھوٹا بھائی پٹولمی کو مل کر حکمران بنا گیا، لیکن طاقت کی لالچ نے بھائی بہن کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ کلیوپیٹرا کو محل سے نکال دیا گیا اور وہ اپنی سلطنت واپس لینے کے لیے جنگ لڑنے لگی۔ اسی جنگ میں اس کی ملاقات ہوئی روم کے عظیم جرنیل جولیس سیزر سے، اور پھر تاریخ کا رخ بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے خود کو ایک قالین میں لپیٹ کر سیزر کے سامنے پیش کیا تھا، تاکہ وہ محفوظ طریقے سے محل میں داخل ہو سکے۔ اس کی چالاکی، حسن اور ہمت نے سیزر کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ سیزر نے کلیوپیٹرا کی مدد کی اور وہ دوبارہ مصر کی ملکہ بن گئی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہو گئے۔ کلیوپیٹرا نے سیزر کے بیٹے سیزرین کو جنم دیا، لیکن دوستو، قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جولیس سیزر کے قتل کے بعد روم میں آپس کی جنگ شروع ہو گئی۔ کلیوپیٹرا نے روم کے ایک اور مشہور جرنیل مارک اینٹونی کے ساتھ اتحاد کیا۔ ان دونوں کی محبت بھی تاریخی داستانوں کا حصہ بن گئی۔ کلیوپیٹرا اور مارک اینٹونی نے مل کر روم اور مصر کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن روم میں ان دونوں کے خلاف نفرت بڑھتی گئی، خاص طور پر آکٹیوین کے روپ میں۔ پھر وہ مشہور جنگ ہوئی، بیٹل آف ایکٹیم۔ کلیوپیٹرا اور اینٹونی کی طاقت توڑ دی گئی، اور پھر ایک اور دلچسپ کہانی لکھی گئی۔ مارک اینٹونی نے ہار کے بعد خودکشی کر لی۔ کلیوپیٹرا، جو کبھی دنیا کی سب سے طاقتور عورت تھی، بالکل اکیلی رہ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے اپنے آپ کو ایک زہریلے سانپ ایسپ سے ڈسوا کر اپنی جان دے دی۔ کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ شاید اسے زہر دیا گیا ہو، مگر ایک بات طے ہے، کلیوپیٹرا نے ذلیل ہونے کی بجائے اپنی موت کو ترجیح دی۔ کلیوپیٹرا کی موت کے ساتھ ہی مصر پر روم کا مکمل قبضہ ہو گیا، اور فرعونوں کا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کلیوپیٹرا کی کہانی ہمیں آج بھی یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، سیاست اور محبت کا جادو انسان کی تقدیر کیسے بدل سکتا ہے۔ ایک عورت
جس نے اپنی ذہین دماغ، حسن اور دلیرانہ فیصلوں سے لوگوں کو جھکا دیا، وہ آج بھی تاریخ کے پنے میں امر ہے۔ اگر آپ کو کلیوپیٹرا کی یہ حیرت انگیز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، سنو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس شخصیت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے تاریخی سفر کے ساتھ۔